بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا ابھی۔ چائے تو پیتے جائیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ لیجی، چائے ان کے سامنے رکھ دو، یہ خود پی لیں گے۔ مگر یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے انکل آرتھر، لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، جب تک پولیس آپ کو کلیئر نہیں کر دیتی میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اور اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ پولیس آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی لیزی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا، اور وہ بھی ایسی مٹی کی مادو نکلی کہ اس کے ساتھ فوراً ہی باہر نکل گئی۔ آرتھر نے اسے چائے کے برتن بھی اٹھانے نہیں دیے۔ میں شرمندہ سا ہو کر ان کے پیچھے برآمدے کی طرف لپکا، مگر وہ لان کا دروازہ کھول کر تیزی سے دوسری طرف چلے گئے۔ میرے کلیجے میں بال سا پڑنے لگا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ لیزی جو بار بار میری طرف آتی تھی، اس سے اپنے والد کا ہاتھ بھی نہ جھٹکا گیا۔ کچھ تو اسے میرا خیال کرنا چاہیے تھا، اور یہ آرتھر کیا سمجھتا ہے مجھے؟ پولیس میرا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ ساری بات میں نے انہیں بتا دی تھی، مگر اس کے باوجود میں تسلیم کر چکا تھا کہ میں ہیروئن کی اسمگلنگ کا ذریعہ بن چکا ہوں۔ آرتھر ٹھیک کہتا تھا، مجھے شاید ہی چھٹکارا مل سکے۔ وہ میرے خلاف مقدمہ ضرور درج کر چکے ہوں گے۔ میری قانونی حیثیت تو بہت ہی مشکوک ہو چکی تھی۔ اپنے پاؤں پر میں خود کلہاڑا مار چکا تھا، اگرچہ اب کی بار انہوں نے میرے بیان پر دستخط نہیں لیے تھے، اس کی ابھی انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہوگی، مگر وہ کسی بھی وقت ایسا کر سکتے تھے۔ آرتھر ٹھیک کہتا تھا، وہ مجھے کبھی بھی کلیئر نہیں کریں گے۔ مرکزی کردار تو میں ہی تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا برج گرا لیا تھا، اور اب وہ خفیہ طریقے سے میری نگرانی کر رہے تھے، خیال سے کہ کچھ اور پرندے بھی شاید انہیں مل جائیں، انہیں موقع پر پکڑ سکیں، کیونکہ تھا تو میں علیور کے مکان میں۔ علیور کی حیثیت کا مجھے اچھی طرح علم تھا۔ میری سادگی دیکھیں، پولیس سے ہمدردی، مروت اور محبت کی توقع رکھتا تھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پولیس خواہ کہیں کی بھی ہو، وہ کبھی کسی کی دوست نہیں ہوتی۔ پاکستان میں بار بار اس بات کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا، مگر پھر بھی میں نے ان پر اعتبار کر لیا۔ یہ میں نے کیا کیا باری تعالیٰ؟ آرتھر ٹھیک ہی سوچتا ہے، میں پولیس کے حربے سمجھ ہی نہ سکا۔ میں نے سوچا تھا میں نئی باتیں انہیں بتا دیتا ہوں، مجھے ان لوگوں نے زبردستی کیریئر بنا کر پہنچا دیا تھا، اور میں اس کا اعتراف کر چکا تھا۔ آرتھر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اور اسے مجھ سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ کسی نے اسے میری ساری کہانی سنا بھی دی ہو، اور اس کے ساتھی کے سامنے مجھے اس طرح پیش کیا ہو کہ میرا چہرہ بہت ہی بھیانک دکھائی دیتا ہو۔ مگر وہ ڈرافٹ دیکھ کر اس قدر پریشان کیوں ہو گیا تھا؟ آرتھر کا اس سے کیا تعلق تھا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ وہ ڈرافٹ کیسے بنایا گیا ہے اور میرے لیے بنایا گیا ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو اس معاملے سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ مگر کیا علیور کو اپنا مکان اس نے یوں ہی دے رکھا تھا، یا اس کا علیور سے کوئی تعلق تھا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، مگر اس کا جواب مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ہر شخص نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ پتہ نہیں آرتھر کا تعلق کس شعبے سے تھا۔ اس نے عمدہ قسم کی گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ ایک ایسی نوجوان عورت بھی جس کے اخراجات بے حد و حساب تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے 2 بچے بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ ان کی بھی تمام ضروریات پوری کرنا آرتھر کی ذمہ داری تھی، اور علیور یہ کہتا تھا کہ اس کی شہر میں ٹیکسیاں چلتی ہیں اور دواؤں کی ایک فیکٹری میں اس کا حصہ بھی ہے۔ میرا خیال ہے علیور غلط کہہ رہا تھا۔ آرتھر کی اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، مگر میرے ذرائع تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میرے دل میں آرتھر کی طرف سے ایک پھانسی چبھ گئی تھی، اور اب وہ فنا فی الارض آفتے جان لیزی بھی مجھے مشکوک نظر آنے لگی تھی۔ یہ بات میرے شکوک کو اور بھی پختہ کرتی تھی کہ ایک امریکی لڑکی اپنے لیے ایک جیون ساتھی کا انتخاب کرنے کے بعد باپ سے شادی کی اجازت مانگ رہی تھی، اور باپ
باپ اسے اجازت دینے میں نہ صرف حیل و حجت کر رہا تھا بلکہ مجھے اپنے زیر احسان رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی طرف سے دل میں غبار آیا تو میری روح لرز کر رہ گئی۔ اس کی معصوم صورت میری آنکھوں کے آگے پھرنے لگی۔ میں ایک عرصے سے بانت بانت کے لوگوں کو بھگت رہا تھا، طرح طرح کی شخصیتوں کو سمجھ اور پرکھ رہا تھا۔ اس سے بڑے فتنہ گر ملے تھے مجھے اس راہ میں، اور مجھے اس کا بھی بڑا تجربہ تھا۔ پھر وہ غربہ صفت ماجدہ میرے ذہن کے دریچے میں دار آئی۔ کیسی بولی اور معصوم نظر آتی تھی وہ، میرے دل میں اس کے لیے کیسی ہمدردیاں سما گئی تھیں، اور کیا کچھ نہ کیا تھا میں نے اس کی زندگی سے زہر نکالنے کے لیے، مگر وہ کیا نکلی تھی۔ اس نے کیسے کیسے چلتر دکھائے تھے مجھے، اور کون سا حربہ نہ استعمال کیا تھا مجھے زیر دام لانے کے لیے۔ ایک وہ سربری خانم تھی، کیسی ترا دار تھی وہ بیگم آہو، کیا طغیانی دکھاتی تھی، اور کیسے گن چھپے تھے اس حسین صورت کے پیچھے۔ اور ایک وہ مسند آرا تھی، وہ صورت گر جس نے تصویروں میں رنگ بھرتے میری زندگی میں اپنا رنگ بھر دیا تھا، مگر وقت کی دھوپ میں وہ رنگ بھی مدھم پڑتے پڑتے آخر ایسا گم ہوا تھا کہ بڑی دیدہ ریزی، بڑی جستجو کے بعد کہیں کوئی ہلکا سا نشان نظر آتا تھا۔ حالانکہ ایک وقت وہ بھی تھا جب اس پیکر جمال کا نام کانوں میں راس گولتا محسوس ہوتا تھا، اور اس سراپا ناز و انداز کے تصور سے دل کی دھڑکنیں یوں بے قابو ہو جاتی تھیں کہ باید و شاید اس کے بعد اگر کسی بت تناز نے میرے دل میں جل ترنگ بجائے تھے، میرے خرمن دل میں ہلچل پیدا کی تھی، اور میرے خزاں رسیدہ زندگی کو بہار آشنا کیا تھا، تو وہ لیزی تھی، معصوم اور مظلوم لیزی، جس کا باپ کسی کے نازنین جلووں میں گم ہو کر اپنی پدرانہ شفقت کہیں گم کر بیٹھا تھا۔ یہ کوئی ایسی اجرمے والی بات بھی نہیں تھی جس سے میں متاثر ہو گیا تھا۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے جب بھی کوئی گم کردہ کسی جوان سال بیوی کا روگ پالتا ہے تو اسے اپنی عمر کی طرف سے غافل رکھنے کے لیے بیوی کے لبوں پر مسکراہٹیں سجائے رکھنے کے سوا کسی کا ہوش نہیں رہتا۔ اسے اتنی فرصت ہی کہاں ہوتی ہے کہ وہ کسی مرحوم و مغفور کی چھوڑی ہوئی اولاد کی جانب دھیان دے۔ اسے تو ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کم عمر بیوی کو شوہر نامدار کی عمر کا حساب کرنے کا خیال نہ آ جائے، کہیں فرصت کا کوئی لمحہ، کوئی خالی ساتھ اسے اس طرف متوجہ نہ کر دے، لہذا وہ اس طرف سے اس کا دھیان بٹائے رکھنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ لیزی کا باپ آرتھر بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ اگر لیزی واقعی سچ بول رہی تھی، اگر اس کا دل ایسا ہی شفاف آئینہ تھا جیسا وہ مجھ پر ظاہر کر رہی تھی، تو یہی کچھ ہونا چاہیے تھا جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن وہ جس طرح اپنے باپ کے ساتھ میرے پاس سے رخصت ہوئی تھی، اس کے پیش نظر تو میرے دل میں بے شمار شکوک و شبہات کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ آرتھر کا $1,00,000 کا ڈرافٹ دیکھ کر حیران و پریشان ہونا میرے سینے میں بری طرح چبھ رہا تھا، اور یہی ایک بات لیزی کو بھی مشکوک بنا رہی تھی۔ میں جس راہ کا مسافر تھا وہاں جا بجا خندقیں کھدی ہوئی تھیں، اور قدم قدم پر شکاری ہم رنگ زمین جال لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں ذرا سی بھی غفلت اس کارخانہ حیات سے میرا رشتہ منقطع کر سکتی تھی۔ میں کسی پر بھی آنکھ بند کر کے اعتماد کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ تصدیق اور تفتیش کے بغیر کسی کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں دے سکتا تھا۔ بے شک میں نے لیزی کو اپنی نصف زندگی سونپ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اب میں خود اپنے اس عاجلانہ فیصلے پر حیران ہو رہا تھا، اور اس بات پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اس نے وقت کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ہی مجھے تصور حقیقت سے نواز دیا تھا۔ اگر یہ وقت میرا ساتھ چھوڑ کر آگے نکل جاتا تو نہ جانے میں کس دلدل میں پھنسا اپنی بے بسی پر اشک بار ہو رہا ہوتا۔ میں ابھی بڑا ناپختہ تھا، مجھ میں دور اندیشی جیسی کوئی چیز ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ میں دھومن اور عالیہ جیسے کھلے دشمنوں کا تو ہر طرح مقابلہ کر سکتا تھا، ان کی شاطرانہ چالوں کو سمجھ کر ایسی چالیں بھی چل سکتا
تھا جن میں مات کا خوف نہ ہو، لیکن پسے دیوار بیٹھے دشمن کو آہٹ سے پہچان لینے کا گر ابھی میں نہیں سیکھ سکا تھا۔ گو دمن اور عالیہ اس بار ایک بالکل ہی مختلف روپ میں میرے سامنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر یہی ظاہر کیا تھا کہ جیسے انہوں نے میری دشمنی کھرچ کھرچ کر اپنے دلوں سے نکال دی ہے، اور اب وہاں میرے لیے ہمدردی اور پرخلوص محبت کے سوا کوئی دوسرا جذبہ قطعی نہیں رہا ہے۔ مگر میں ان کی حقیقت سے خوب واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے چرکے دیے ہیں، اور یہ کہ دمن جیسے شیطان کی لغت میں معافی یا درگزر جیسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس بار اس نے مجھ پر گلو گلزار عالیہ کا پھندا پھینکا تھا۔ وہ پیار کی کینچی سے میرے بالوں پر قطر کے مجھے قوت پرواز سے محروم کر دینا چاہتا تھا۔ جواب میں نے بھی اپنے پر سمیٹ لیے ان کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ مقصد میرا صرف یہ تھا کہ میں کسی طرح پاکستان واپس پہنچ جاؤں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اپنے طرز عمل سے عالیہ کو اس حد تک ہموار کر لیا تھا کہ اسے میری حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی پرخلوص محبت کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ اپنی وہ نہایت قیمتی اور عجوبہ قسم کی انگوٹھی مجھے دے دی تھی۔ مگر میں جانتا تھا کہ وہ لوگ میرے ذریعے جو کچھ حاصل کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے وہ اس انگوٹھی کی قیمت سے کہیں زیادہ تھا۔ اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خلوص اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت اگر ان سے میں آرتھر اور لیزی کے بارے میں حقیقت حال جاننے کی کوشش کرتا تو وہ لوگ مجھے ان کے بارے میں ذرا سی تفصیل بھی بتا دیتے، بشرطے کہ وہ وہی کچھ ہوتے جو میں انہیں سمجھ رہا تھا۔ مگر اس وقت ان سے بھی کچھ نہیں معلوم کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے خود اپنے لیے اجنبی بنا لیا تھا۔ اول تو مجھے یقین کامل تھا کہ میں انہیں فون کروں گا تو دوسری طرف سے یہی جواب وصول ہوگا، وہ گھر پر نہیں ہیں۔ دوسرے، میں نے گریگری اور ہیمفرے کو جو کچھ بتایا تھا اس میں سے دمن اور عالیہ کے ذکر کو بالکل اڑا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ میں انہیں یہاں کسی طور میں پھنسانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں منشیات کی سمگلنگ کے سلسلے میں ان کے نام بھی لے دیتا تو گریگری انہیں زمین سے بھی کھود نکالتا، اور جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت انہیں جو سزائیں دیتی ان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے کرتے وہ خود ہی ختم ہو جاتا، اور میرے دل میں پیوست کانٹے جوں کہ توں رہ جاتے، اور میں بے بسی سے ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا۔ میں ان کے جیل سے باہر آنے تک اپنی طبعی عمر تمام کر چکا ہوتا تو ان کا سارا حساب کتاب تمام کا تمام بہی کھاتا ان کے ساتھ ہی چلا جاتا، اور میدان حشر میں تو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینے سے ہی فرصت نہ ملتی، پھر میں ان سے کب حساب کتاب کرتا۔ چنانچہ میں نے یہی مناسب سمجھا تھا یہیں امریکہ کی پولیس سے بچائے رکھوں، انہیں میں اپنے لیے محفوظ کر لوں تاکہ سارا مول تول یہیں اسی جہان میں چکتا ہو سکے، اور دوسرے جہان کے لیے بس اپنا اعمال نامہ ہی باقی رہے۔ میں نے انہیں بڑی مہارت اور بڑی خوبی سے شیشے میں اتارا تھا، اور اسی اعتبار کی بوتل میں بند کر کے انہیں دوبارہ پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ دمن نے کہا تھا کہ وہ محض میرے کام سے اپنا لاہور کا مکان بیچ کے اور سارا کاروبار سمیٹ کر سان فرانسسکو میں آ بسا ہے۔ میں اس کے دل سے یہ بات دھو کر اسے ایک بار پھر پاکستان لے جا کر اور ان کی کوچیں کاٹ کر انہیں اپنی مظلوم بہن آسیہ کے آگے ڈال دینا چاہتا تھا۔ میری اس معصوم اور پاک باطن بہن کو انسانی لہو لگ چکا تھا، انہی لوگوں نے لگایا تھا، اور میری خواہش تھی کہ وہ اپنی آگ انہی کے خون سے بجھائے اور پھر ان کی بوٹیاں بنا کے کتوں اور مردار خور جانوروں کی دعوت کا اہتمام کر ڈالے۔ یہ سب تو بعد کی باتیں تھیں، ابھی میں لیزی کے مسئلے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی زلف کی زنجیر سے باندھ کر بے بس کر دیا تھا۔ میں اس کے حضور پا بجولاں کھڑا تھا اور یہ فکر دامن گیر تھی کہ کسی طرح اس کی جانب سے میرے دل کا غبار صاف ہو جائے۔ کاش اس کے دل کا شیشہ ہی شفاف ہو جیسا وہ ظاہر کرتی ہے، مگر میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جو مجھے اس سرو سمن کی صحیح شکل و صورت دکھا سکتا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ ثابت
ثابت ہو جائے کہ لیزی کا دامن کسی خاردار جاڑی میں الجھا ہوا نہیں ہے، وہ کسی کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی نہیں ہے، اس ذلیل سافنر اور کیفلر ہی کو لے لیجئے۔ میں نے ان کتوں کی کتنی مدد کی تھی، اس سافنر کو اینتھونی کے بھیجے ہوئے گنڈے لانسر سے بچایا تھا اور ان کے کروڑوں ڈالرز کے ہیرے ان کی دسترس سے نکلنے نہیں دیے تھے، اور اس کا صلہ ان لوگوں نے مجھے یہ دیا تھا کہ وہ ذلیل سافنر میرے بارے میں عالیہ کو خبریں پہنچاتی رہی تھی، میرے ایک ایک لمحے ایک ایک ساتھ سے اسے باخبر رکھے ہوئے تھی، اور وہ کھوتے دا پتر کیفلر کمینہ کس معصومیت سے انجان بن کر مجھے ڈاکٹر دمن کی کوٹھی کے گیٹ تک پہنچا گیا تھا۔ وہ تو عالیہ پر میرا کچھ ایسا جادو چل گیا تھا کہ اس نے مجھ پر ان کی حقیقت واضح کر دی، ورنہ میں تو ہمیشہ انہیں اپنا ہمدرد ہی سمجھتا رہتا، اور جب بھی کبھی دمن وغیرہ سے بگاڑ ہوتا اور مجھے ان سے بچنے کے لیے کسی جائے پناہ کی ضرورت ہوتی تو سیدھا ان بیڑیوں کی بٹ میں جا گھستا اور انجانے میں دشمن کے لیے لقمہ تر بن جاتا۔ میں لیزی سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بالمشافہ گفتگو کر کے اس کے بارے میں اپنی خرش کو دور کرنا چاہتا تھا، مگر یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک اس کا باپ آرتھر گھر میں موجود تھا۔ وہ مجھے لیزی تک کبھی نہیں پہنچنے دیتا، بہت ہی شوریدہ سر اور شورۂ پشت قسم کا آدمی تھا وہ آرتھر۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اس سے مجھے زبردست ٹکر لینا پڑے گی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ابھی تک میں یہ نہیں جان سکا تھا کہ میرے اور آرتھر کے ٹکراؤ کی صورت میں لیزی میرا ساتھ دے گی یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے مقابلے میں اپنے باپ کو ترجیح دے، اگر ایسا ہوا تو میں آرتھر پر کبھی فتح نہیں پا سکوں گا۔ میں ابھی اس مسئلے پر غور ہی کر رہا تھا کہ کمرے کے باہر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، اب کون آ گیا ہے میں نے سوچا، اور پھر دروازے پر نمودار ہونے والے شخص کو دیکھ کر بوکھلا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ آرتھر تھا، لیزی کا باپ آرتھر، جو کچھ ہی دیر قبل لیزی کو تقریباً کھینچتا ہوا میرے پاس سے لے گیا تھا۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، بیٹھو، میں لیزی کے سامنے تم سے کھل کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میں حیران نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چند لمحے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر میز پر رکھی ہوئی چائے کو جو لیزی ہمارے لیے بنا کر لائی تھی اور ان کے جانے کے بعد جسے میں نے بھی ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، دیکھتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، مسٹر غلام جلانی، حیران بات کو ہو لینا، پہلے اپنے اور میرے لیے ایک ایک کپ چائے بناؤ۔ کمال ہے بھائی، تم نے تو ابھی تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ میں نے اسے اس طرح مسکرا کر باتیں کرتے دیکھا تو میری حیرانی دو چند ہو گئی۔ واپس آنے کے بعد تو اس کا انداز بالکل ہی بدل گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میری اس سے بہت پرانی شناسائی رہی ہو۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے میرے اصل نام غلام جلانی سے مخاطب کر رہا تھا، جبکہ میں نے اسے اپنے بارے میں کوئی بھی صحیح بات نہیں بتائی تھی۔ جہاں تمام ہی لوگ مجھے غیاث احمد کے نام سے جانتے تھے اور اسی نام سے مجھے مخاطب کرتے تھے، آرتھر سے بھی میرا تعارف غیاث احمد کی حیثیت سے ہی ہوا تھا۔ پھر اسے میرا اصل نام کیوں کر معلوم ہوا؟ اگر اسے میرا نام معلوم ہو گیا تھا تو یقیناً میرے بارے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ جان گیا ہوگا۔ وہ میں نے بمشکل اپنی دلی کیفیت پر قابو پا کر چائے کی ٹرے کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مسٹر آرتھر، میں حیران ہوں کہ آپ مجھے میرے اصل نام غیاث احمد کے بجائے ایک بالکل ہی نئے نام غلام جلانی سے کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ اس لیے مسٹر غلام جلانی کہ تم نے مجھ سے خود کو اسی نام سے متعارف کرایا ہے۔ آرتھر نے شوخ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے ایسا کب کیا مسٹر آرتھر؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی خود کو غلام جلانی کہا ہو۔ ہاں، تم نے کہا تو نہیں، لیکن تم نے جو ڈرافٹ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے دکھایا تھا وہ غلام جلانی ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈرافٹ تمہارے نام کا ہے اور اس میں درج رقم تمہاری ہی ملکیت ہے۔ اگر تمہاری وہ بات سچ تھی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ تمہارا اصل نام غلام جلانی ہے اور تم بعض مصلحتوں کی بنا پر غیاث احمد کے نام سے امریکہ میں وارد ہوئے ہو۔ کیوں؟ کیا میں غلط
کہہ رہا ہوں۔ وہ مجھے قدم قدم پر حیرتوں کے سمندر میں غوطے دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا اور یہ سچ اس تک کیسے پہنچا تھا؟ بات میرے لیے باعث تشویش بھی تھی اور باعث حیرت بھی۔ وہ ڈرافٹ تو دمن نے مجھے دیا تھا اور اس پر میرا نام غیاث احمد ہی تھا۔ پھر یہ کون تھا جو ڈرافٹ دیکھتے ہی میری اصلیت سے واقفیت کا اعلان کر رہا تھا؟ نہ جانے وہ میرے بارے میں اور کیا کیا جانتا تھا۔ اب میں ایک نئی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر میری حقیقت سے وہ پوری طرح باخبر تھا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور لیزی جس کی چاہت میں اندھا ہو کر عقل و ہوش سے بیگانہ ہو کر میں اسے ڈرافٹ دکھانے کی غلطی کا مرتکب ہوا تھا، میری دسترس سے بہت دور چلی جاتی۔ اس میں تو شک و شبے کی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد آرتھر کبھی لیزی کو مجھ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ وہ تو مجھے کبھی اس کی صورت بھی نہیں دیکھنے دے گا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے مسٹر جیلانی؟ آرتھر مجھے خاموش دیکھ کر بولا۔ جی کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں دراصل تم یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے کیا کہانی سنائی جائے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ تمہیں اس سلسلے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر جیلانی، اور نہ ہی میں تم سے کچھ پوچھوں گا، کیونکہ میں اس غلام جیلانی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جس کی جستجو میں پاکستان بھر کی پولیس پریشان ہے، جس نے ڈاکٹر دمن کی دشمنی میں جرائم کی ایسی رویداد لکھی ہے کہ اب وہ کسی طرح اس سے اتاری نہیں جاتی۔ تم دمن سے بدلہ لینے کی دھن میں مصائب کی دلدل میں اتر گئے ہو۔ جرائم کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس میں تم بری طرح الجھ کر رہ گئے ہو، اور وہی ڈاکٹر دمن تمہاری یہاں آمد کا سبب بنا ہے۔ اس نے تمہارے ذریعے کروڑوں ڈالر کی افیون امریکہ سمگل کی ہے، اور یہ ڈرافٹ تمہیں اسی خدمت کے صلے کے طور پر دیا گیا ہے۔ کیا خیال ہے میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کہی؟ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے تاک رہا تھا۔ میری زبان گانگ ہو کر رہ گئی تھی۔ الفاظ میرے حلق میں اس بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے کہ کسی طرح اگلے ہی نہیں جا رہے تھے۔ کوئی بڑا ہی پرانا پاپی معلوم ہوتا تھا، ہزاروں سال پرانے زمانے کا وہ گرم و سرد چشیدہ، جس کی آنکھیں یا تو آدمی کے اندر اتر کر اس کے سانس کو ساکت و سامت جھیل کو اتھل پتھل کر کے رکھ دینے کی صلاحیت سے مالا مال تھیں، یا پھر اس کے ذرائع لامحدود تھے۔ اتنے وسیع ذرائع کا مالک تھا وہ کہ پاکستان جیسے چھوٹے اور ترقی پذیر ملک میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بھی ہر دم باخبر رہتا تھا۔ آخر وہ تھا کیا شے؟ اس کی باتوں سے یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہے نہیں، اس کی اصلیت تو کچھ اور ہی ہے۔ کوئی بڑا سمندر قسم کا آدمی ہے وہ میرے سامنے۔ وہ جس طرح آہستہ آہستہ اپنا ایک ایک بال کھولتا جا رہا تھا، اس نے مجھے چکنا کر دیا تھا، اور جلد ہی میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ جس قدر آہستگی اور غیر محسوس طریقے سے اپنے بال کھولتا جا رہا ہے، اسی قدر ہوشیاری اور چابک دستی کے ساتھ میرے گرد جال بنتا جا رہا ہے۔ ابھی اس نے مجھ پر اپنی باخبری کا پھندا ڈالا تھا، اور اس مہارت سے ڈالا تھا کہ میرے لیے اس نے بچ کر نکل جانے کی تمام راہیں مسدود کر دی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پٹ پٹانے اور دیدے نچانے کے سوا کچھ بھی تو نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنی کامرانی پر شاداں فرحاں مضحکہ اڑانے والی شوخ آنکھوں میں سمیٹے میرے تڑپنے کا نظارہ کر رہا تھا۔ میری خاموشی نے اسے میرے گرد جال بننے کا موقع فراہم کیا۔ تمہاری خاموشی اور حیرانی دلیل ہیں اس بات کی کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے تمہیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ تم تسلیم کر رہے ہو کہ میری معلومات غلط نہیں ہیں۔ میں نے کمزور سا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ میں حیران ہوں مسٹر آرتھر کہ آخر ان باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس طرح کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ بہت خوب، مجھے خوشی ہوئی کہ تم آخر دم تک دفاع کرنے پر یقین رکھتے ہو۔ آدمی کو امید کا دامن کسی وقت بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دشمن کے مضبوط ترین حصار میں بھی کسی ایسے روزن کی تلاش جاری رکھنا چاہیے جہاں سے تازہ ہوا اور روشنی حاصل کی جا سکے۔ بہرحال اس وقت تمہارے لیے یہی مناسب
مطلب ہے کہ تم ہتھیار پھینک کر خود کو میرے حوالے کر دو اور یہ یقین کر لو کہ مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس وقت تک جب تک تم مجھ سے تعاون کرتے اور میری ہدایت پر عمل کرتے رہو گے۔ اس نے بڑے شفیق لہجے میں کہا، کس طرح کا تعاون؟ کون سی ہدایت؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہدایت جو تمہیں میری طرف سے وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ سب سے پہلے تو تمہیں پاکستان جا کر دمن سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اس نے کہا، کیا مطلب ہے؟ یعنی تم بھی دمن اور عالیہ کے ساتھی ہو؟ ایک اعتبار سے تم یہ کہہ سکتے ہو۔ اس نے جواب دیا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب جب کہ ہمارے درمیان سے تمام پردے اٹھ رہے ہیں تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ میں ضد چو کر بولا، نہیں مسٹر غلام جیلانی، ابھی نہیں، ہمارے درمیان سے ابھی کوئی پردہ نہیں اٹھا ہے، صرف تم بے نقاب ہوئے ہو۔ میرے بارے میں تم اب بھی کچھ نہیں جانتے اور اندازے لگانے کے سوا کوئی بات اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتے جتنے پر اعتماد طور پر میں نے تمہاری رویداد بیان کی ہے۔ اس نے تضحیک امیز انداز میں اس طرح کہا کہ میرا سر جھک گیا۔ میں نے اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ابھی تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تمہیں دمن نے جو کام بتایا ہے اسے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرو۔ اس نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم دمن کے ساتھی ہونے کا اعتراف بھی نہیں کر رہے ہو اور مجھے اس کا ساتھ دینے پر مجبور بھی کر رہے ہو، کیا اس کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ میں نے پوچھا، یہ ٹھیک ہے کہ میں دمن کا ساتھی نہیں ہوں، میرا یا ان لوگوں کا جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں دمن یا اس کے کسی بھی کارندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ نہ صرف ان کی حمایت کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر سامنے آئے بغیر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے بے حد مفید، بہت کارآمد ہے۔ اور تمہارے مقاصد کیا ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہمارے مقاصد، وہ ایک بار پھر شرارت بری نگاہ سے مجھے دیکھ کر مسکرایا، ہمارے مقاصد بہت عظیم ہیں، مجھے افسوس ہے میں ان کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بڑا عجیب معمہ آدمی تھا وہ، صاف چھپتا بھی نہیں تھا اور سامنے آنے سے بھی کتراتا تھا۔ میرا تجربہ تھا کہ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان شیشناک قسم کے لوگوں سے الجھنا کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا، ان سے جس قدر دور رہا جائے بہتر ہے، ورنہ کبھی نادانستگی میں ان کی دم پر پیر پڑ جائے تو یہ پلٹ کر ڈس لینے میں ذرا بھی تعامل نہیں کرتے۔ مجھے بھی وقت کیسے کیسے لوگوں کے درمیان اچھالتا پھر رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ سیدھی سادی اپنوں کی ستائی ہوئی لیزی کو بیوی بنا کر اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤں گا اور اپنی گلبرگ والی کوٹھی میں لے جا کر سجا دوں گا۔ اس عالی شان کوٹھی کو آب و تاب دو چاند ہو جائے گی۔ لیزی جیسے حسن و جمال کے مجسمے اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ ان سے عالی شان محلوں کی زیب و زینت میں اضافہ کیا جا سکے، مگر یہ آرتھر تو کچھ شے ہی عجیب ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، مسٹر آرتھر، جب کہ آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ایسی صورت میں کیا میں یہ سمجھ لوں کہ لیزی میرے لیے شجر ممنوع ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ اگر ایمانداری سے پوچھیں تو میرا جواب نفی میں ہوتا۔ میں ایسے شخص کو اپنی بیٹی سے شادی کی اجازت ہرگز نہ دیتا، میں نے جواب دیا۔ لیکن میرا جواب نفی میں نہیں ہے۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو میں لیزی کو تم سے شادی کرنے کی اجازت دے دوں گا، مگر تم جلد بازی سے کام نہیں لوگے۔ لیزی ایک باشعور لڑکی ہے، پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے، اس دوران تم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ بھی لوگے۔ اس کے بعد اگر تم دونوں اپنے موجودہ فیصلے پر قائم رہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ شادی سے پہلے اور بعد میں تم ہمیشہ ہمارے کام آتے رہو گے۔ آرتھر نے کہا، میرا دل بے پناہ مسرتوں سے لبریز ہو گیا، میرے سارے شکوک و شبہات مٹی کے گروندے کی طرح مسمار ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لیزی میری ملکیت قرار دے دی گئی ہے۔ حساس میرے اپنے یہ خیال بھی محو ہو گیا تھا کہ آرتھر مجھ سے کیا کام لینا
چاہتا ہے۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بیٹی کو میری زوجیت میں دینے کے لیے آمادہ کیوں ہے؟ یہ خیال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ اسے میرے بارے میں اتنی ڈھیر ساری معلومات کہاں سے دستیاب ہو سکی۔ وہ کون سا ذریعہ تھا جس نے اسے 7 سمندروں سے پرے ایک نہایت دور دراز بر اعظم میں میرے روز و شب ایک ٹھیک اطلاعات بہم پہنچائی تھیں؟ میرے دل کا سارا گرد و غبار چھٹ گیا تھا اور لیزی کو پا لینے کے مسرت افزا احساس کے سوا کوئی دوسری بات میرے دل و دماغ میں سما ہی نہیں رہی تھی۔ شاید میرے چہرے پر میرے دل جذبات رقم ہوتے جا رہے تھے اور آرتھر میری اندرونی کیفیات کو پڑھتا رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے قریب آ کر میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے چہرے کی یہ شادمانی ہمیشہ قائم رہے اور اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں کہ تمہارا دل ہمیشہ مسرتوں سے بھرا رہے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، میں نے اسے رخصت کرنے کے لیے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن مسٹر آرتھر، وہ پولیس، کیا وہ لوگ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ تم اس کی فکر مت کرو، اب یہ ہمارا کام ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم تمہیں پاکستان پہنچا دیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ پولیس افسر تمہیں زیادہ پریشان نہ کرے اور جلد ہی قانونی طور پر تمہیں واپس جانے کی اجازت مل جائے۔ اس نے مجھے اطمینان دلایا۔ لیکن اگر انہوں نے پھر بھی مجھے جانے کی اجازت نہ دی، میں نے شبہ ظاہر کیا۔ تمہیں یہ شبہ کیوں ہے کہ وہ تمہیں جانے نہیں دیں گے؟ اس نے پوچھا۔ شبہ ہی نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے منشیات کی اسمگلنگ کے معاملے میں پھانس کر کوئی لمبی سزا دلوانا چاہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر بھی تمہیں خوفزدہ یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے تمہیں کسی چکر میں پھانسنے کی کوشش کی تو ہم کوئی اور راستہ پیدا کریں گے۔ بہرحال اب تمہیں یہاں سے بحفاظت پاکستان پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔